اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیۃ صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومن اکرام، نہایت واجب احترام تمام مقاطب فکر کے علماء اور لوگ اور خواتین حضرات، خاص کر اسٹوڈنٹ بچے جو دین حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کا میرا موضوع ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ تھا میرا پچھلی شست میں۔ اگلی شست میں یہ کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ توحید کس میں چھپی تھی؟ توحید کے پردے کا نام کیا ہے؟ توحید اجاگر ہوئی، ظاہر ہوئی، ہمیں سمجھ آئی اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، ہم توحید پرست کس کے ذریعے، کن کے ذریعے بنے۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے۔ اللہ فرمایا میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ ظاہر ہے جب کوئی رعایا نہ ہو تو بادشاہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بادشاہ اس وقت ہی کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے جب اس کی رعایا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کی پہچان کا ذریعہ جو بنایا وہ 5 جسم بنائے، 5 تن پاک جسے کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک زہرا سلام علیہا، پاک بیٹی رسول خدا کی، اور ان کے اولاد میں سے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام، اور پاک زہرا سلام اللہ کے شوہر اور داماد پیغمبر علی علیہ السلام۔ تو دوستو، اب ان کے ذریعے جو ہے اللہ نے اپنی پہچان کرائی۔ یہ پہچان کا، اللہ کی توحید کا پہچان کا ذریعہ بنے ہمارے لیے۔ اب ان کے لیے ہم نے تعارف کرانا ہے۔ یہ پاک نبی کی حدیث بھی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ پہ آتے ہیں وحی لے کے، تو پاک نبی کی زبان اقدس جو ہے وہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وحی الہی کا منتظر نبی اس وقت تک خاموش رہتا ہے جب تک وحی کا انتظار کرتا ہے، جب تک وحی نہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرا رسول، میرا حبیب میری وحی کے بغیر لغنت بھی نہیں کرتا، زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا۔ اب دوستو، پاک نبی جب رسول خدا چلتے ہوئے پاک زہرا کے دروازے پر آئے تو انہوں نے کہا یا زہرا یا فاطمہ، میرے جسم میں مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو ذوف جو ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس وقت میری پاک زہرا نے فرمایا میں بابا جان آؤ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا پھر وہ لے آؤ چادر۔ جب چادر لائے تو چادر لے کر پاک نبی مسنت رسالت پر پاک زہرا کے گھر میں لٹ گئے۔ اب چادر ایک ہے دوستو، چادر کے نیچے پاک نبی آئے، پھر اس کے بعد پاک حسن مجتبیٰ آئے، پھر اس کے بعد شہدائے کربلا آئے، پھر سید المرسلینہ کے پاک داماد علی المرتضیٰ آئے، پھر بی بی پاک سیدہ پاک آئیں۔ 5 ہستیاں جب آ گئیں تو جبرائیل نے پوچھا، جو وحی لاتا ہے دروازے پر، ہے میرے اللہ یہ کون ہے، اس چادر کے تلے کون ہے؟ اب ایک چادر ہے کہ آئے 5 ہیں، اب 5 پورے آ گئے، چادر پھیلتی گئی یا ان کے جسم ایک ہوتے گئے، کیونکہ محمد مصطفیٰ میں حسن اتر گیا، حسن میں حسین اتر گیا، حسین میں علی اتر گیا، اور
علی مرتضیٰ اور حسن حسین مصطفیٰ میں زہرا اتر گئی، یعنی سب ایک ہو گئے۔ جب ایک ہوئے تو وہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیۃ، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں ظاہر ان سے ہوا۔ اب جب ان کے پردے کا نام پائنتن ہے، اللہ کے پردے کا نام پائنتن ہے، پردہ ہے چادر۔ اب چادر کے تلے جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو اللہ نے تعارف کرانا تھا مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ سب سے افضل ترین نبی اور خاتم النبی نبی، تعارف اللہ نے کیسے کرایا؟ ہم فاطمہ تو و ابیہا و بنوہا و بہلوہا، یہ میری فاطمہ، کنیز میری فاطمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میری پاک کنیز کا نام فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، اور یہ اس کا بابا مصطفیٰ ہے۔ یہ میری پاک کنیز فاطمہ الزہرا ہے، یہ اس کا شوہر علی المرتضیٰ ہے۔ یہ میری پاک کنیز فاطمہ الزہرا ہے، یہ اس کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام۔ اب دیکھو تعارف پاک زہرا سے معلوم ہوا، پردے اللہ کی توحید کے پردے کو زہرا کہتے ہیں، فاطمہ الزہرا جس کے اندر چھپے ہوئے پانچوں سے ظاہر ہونے کا نام خدا ہے، اللہ ہے، اور صفت و ثنا سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی صفتوں سے پہچانا جاتا ہے، قہار بھی، جبار بھی، رزاق بھی، رحیم بھی، تو یہ اپنی صفت و ثنا سے پہچانا جاتے ہیں کہ اللہ کے مظہر کسے کہتے ہیں، یہ اللہ کی حجت ہیں، اور جن کے اشارے پر شمس و قمر چلے، جن کے انگلی کے اشارے پہ چاند ٹکڑے بھی ہو جائے، جڑ بھی جائے، جن کے انگلی کے اشارے سے شمس واپس آ جائے، پھر یہ ادا سجدہ کریں، یہی دوستو اللہ کی پہچان ہے، یہی اولو الامر منکم ہے۔ یہ جو ہمارے ٹی وی چینل بیٹھے ہوئے جھگڑا کر رہے ہیں مولوی حضرات آپس میں، بہت کچھ لمبی لمبی باتیں چھوڑتے ہیں، بہت لمبے ان کے ڈرامائی قصے جو بنے ہوئے ہیں، پھر کبھی تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں فلاں حدیث میں یہ، جو حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرائے وہ حدیث پاک نبی کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے، دیوار پہ دے مارو۔ جو حدیث قرآن سے ملے، شاورت کرے، ایک ہو، قرآن اور حدیث کا موضوع ایک ہو تو وہ حدیث سچی ہے۔ اب یہاں پہ پاک نبی فرما رہے ہیں، واضح دلیل ہے، الحسین منی و انا من الحسین۔ تو دوستو کتنا بڑا جملہ یہاں پہ کہہ دیا، اس میں بہت کچھ رکھا ہے اتنی حدیث پاک میں، کہ نانا سے نواسا تو ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، نواسے سے نانا۔ ہمارے درمیان دنیا میں دیکھو ہم کبھی نہیں کہتے میں نواسے سے ہوں، پاک نبی نے فرمایا حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ تو کربلا تک تو نواسا تھا نانے سے، جب کربلا میں نوکے سنا پہ اللہ کے ایک کلام کو پڑھ کر امام حسین نے بغیر زبان کے، بغیر وجود کے، کٹی ہوئی گردن میں آواز نکل رہی ہے اور وہ کلام پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر پاک نبی کی حدیث سچ ہو گئی کہ اب قیامت تک کے لیے حسین سے مصطفیٰ ہے۔ حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، نبی کی سنت بیاں نہ ہوتی، اللہ کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ یہ جو اذانیں، یہ جو دین، یہ جو پاؤں پہ کھڑا ہوا دین، یہ بچانے والا مصطفیٰ کا مصطفیٰ بیٹا ہے، اور ان کے گھر کا سب سے چھوٹا بھی علی ہے، سب سے بڑا بھی علی ہے، ان کے گھر کا سب سے چھوٹا بھی محمد ہے، بڑا بھی محمد ہے۔ جب پاک نبی کی حدیث یہاں پہ پھر کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، کلنا محمد سے مراد ہے کہ اس گھر کی خواتین بھی محمد ہیں، تو وقت کی پاک زہرا وقت کا محمد بن کے دنیا کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ اے دوستو، جب دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں میرے چاہنے والوں، تو بی بی پاک کا فرمان تو سنیں۔ بی بی کہتی ہے کہ مجھے میرے بابا نے اگر کہا ہے فاطمہ بضعۃ منی، تو رسول کا حصہ ہے۔ اگر رسول پاک نبی رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، پاک نبی نبی ہیں تو نبوت کا حصہ ہے، زہرا پاک نبوت کا حصہ ہے، یعنی جو رسول ہیں وہی زہرا ہے، وہ رسول کا حصہ ہے۔ اب جو رسول کا حصہ ہے تو یہ کیا ہوا کہ پاک نبی کی آنکھ بند کرنے کے بعد رسالت کے گھر میں ہی تکلیف شروع ہوئی، یعنی پاک زہرا کے گھر کو، پاک علی مرتضیٰ کے گھر میں یہ بغض حیدر میں تکلیف شروع ہوئی، تو زہرا کے دہلیز سے لے کر کربلا تک چلی گئی۔ اسی چیز کو سمجھنے کا نام دین حق ہے۔
زیادہ لمبے چکروں کو نہ پڑیں، بس یہی دیکھیں کہ پاک نبی کے بعد کون لوگ تھے جنہوں نے حکومتیں سنبھال کر اس گھر کو ہی کیوں تکلیفیں شروع کس طریقے سے ہوئیں، منصب کیا ہے، لکھنے والے کیا لکھ رہے ہیں، کتابیں کیا لکھ رہی ہیں۔ اب ان سے جانے کی زیادہ ضرورت نہیں، بس یہی دیکھنا ہے کہ جو نبی نے فرمایا تھا میرے بعد یہ جو قدر پاک علی المرتضیٰ کی کرے گا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں نبی اس کا حسین، میں بھی مصطفیٰ حسین بھی مصطفیٰ، میں بھی وقت کا محمد حسین بھی وقت کا محمد۔ یہ کلنا محمد کا مطلب یہ کہ سب کے سب محمد ہیں، ان کی زبان ایک، کلام ایک، تصویریں بدلتی رہیں، کلام اور ذکر ایک رہا۔ بس اگلی نشست میں اگلا موضوع میرا رہے گا، تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔